من یمشی علی ظہری، جو میرے اوپر چلتے ہیں ان میں سے تو جو سب سے میرے نزدیک محبوب ہے۔ ایک بندہ مومن کو قبر کہتی ہے کہ تو وہ ہے جو میرے اوپر چلنے والوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ اب تو میرے پاس آیا ہے، الیہ، تو میرے پاس آ گیا، فَإِذَا وَلَّيْتُكَ، جب تجھے میرے حوالے کر دیا گیا، فَإِذَا وَلَّيْتُكَ، جب تجھے میرے حوالے کر دیا گیا، اليوم، آج، وَصِرْتَ إِلَيَّ، تو میرے پاس آ گیا، تو کیا کر، فَسَرِّ سَنِّی، تو میرا عمل دیکھ، میری مہمان نوازی دیکھ، اب دیکھ میں تیرے ساتھ سلوک کیا کرتی ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، تو نگاہ کی جہاں تک وسعت ہوتی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس تک وہ قبر وسیع ہوتی چلی جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ مومن بندے کے لیے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں، ترمذی شریف میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اب وہاں پر چھوٹا سا منظر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، میں کافر کا مقام بیان کرنے سے میرا ایمان، میرا جو ہے نا ہمت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف ہی رکھے۔ جو آمین۔ کچھ کافر کے ساتھ سلوک ہوگا، جو کچھ منافق کے ساتھ ہوگا، جو کچھ نافرمان کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف رکھے۔ آگے حدیث پاکی چل رہی ہے، یہاں پر روک کر میں قبر کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اور حدیث پاک کے حوالے سے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں جب وہ میت قبر کے اندر اسے داخل کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا مُسِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَدْ قَرُبَ إِلَى الْغُرُوبِ، اس کے لیے سورج ایک تمثیل کی طرح، ایک مثال کی طرح اس کے سامنے لایا جاتا ہے قبر کے اندر۔ منظر کیا ہوتا ہے، قد قرب الی الغروب، سورج غروب ہونے کے قریب قریب نظر آتا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ میں نے بندہ مومن کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سے نوازے، آمین۔ جو ایمان عطا کیا اس نے اس پر ثابت قدمی عطا کرے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے جو قبر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا نا، قبر کہتی ہے اندھیری ہوں تو روشنی لے کر آنا، وہ روشنی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر ابن عبداللہ کی بڑی لمبی روایت ہے، قبر کے اندر جب بندہ رکھ دیا جاتا ہے میں اس میں سے وہ حصہ لیتا ہوں کہ وہ بندہ لیٹے ہوئے باہر سے جاتے ہوئے لوگوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر نماز آتی ہے، نماز اس کی قبر کے اندر آتی ہے اور وہ اس کے سرانے کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے۔ روزہ آتا ہے، وہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ آتی ہے، اس کے بائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے جو فعل خیرات، اچھے اعمال اس نے کیے ہوتے ہیں، صدقہ کیا، کسی کو اچھا کام کرنے کی ترغیب دی، کسی کو برائی سے روکا، کسی کی مدد کی، کسی کی رہنمائی کی، اچھی تجویز دی، اچھا مشورہ دیا، وہ سارے عمل اس کی قبر کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پاؤں کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر میں پھر واپس اس روایت پر آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا مُسِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ قَرُبَ إِلَى الْغُرُوبِ، وہ غروب ہونے کے قریب نظر آتا ہے۔ پھر کیا ہے، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے داخل ہوتے ہیں، دو فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ ہم نے سمجھا وہ دفن کروائے بس ختم ہو گیا، نہیں، فرشتے آتے ہیں۔ اب فرشتے کیوں آتے ہیں یہ بھی ایک ذوق کی بات ہے۔ فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر ایک روایت میں ہے فَيُقِعْدَانِهِ، وہ فرشتے اسے بٹھاتے ہیں۔ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں اس میں ہے فَيَجْلِسُ،